بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ کل تھوڑا سا کام رہ گیا تھا، آج کوشش یہ ہے کہ اس کو بھی مکمل کر دیا جائے اور آج کا کام جو ہے وہ بھی چلا جائے۔ کل ایک سوال ہوا تھا تیسرا، چوتھا رہتا ہے 8واں اور 9واں ہم نے کرنا ہے۔ چوتھا سوال جو ہے پاکستان کی توانائی کے اہم وسائل کی پیداوار اور کھپت ہے۔ بیٹا جی سب سے پہلے توانائی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، ہر وہ چیز جو کسی بھی کام میں قوت اور طاقت فراہم کرتی ہے وہ توانائی کہلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو کسی بھی کام کے اندر قوت اور طاقت فراہم کرے اسے انرجی یا توانائی کہا جاتا ہے۔ توانائی کے اہم وسائل میں سے بجلی توانائی کا ایک اہم ذریعہ جو صنعتی اور گھریلو ضروریات کو پوری کرتی ہے۔ قدرتی گیس تھرمل بجلی پیدا کرنے، گھروں، صنعتوں، گاڑیاں چلانے اور دوسری ضروریات کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پاکستان میں توانائی کے حصول کے لیے معدنی تیل بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اپنی توانائی کی زیادہ ضروریات معدنی تیل سے پورا کرتا ہے۔ کوئلہ بھی صنعتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ پیٹرولیم اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کوئلے کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ توانائی کے دوسرے ذرائع تلاش کیے جا رہے ہیں، کوئلہ جن میں سے ایک ہے۔ بجلی، گیس، معدنی تیل اور کوئلہ پاکستان کی اہم توانائی کے وسائل ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کے لیے توانائی کے وسائل کی پیداوار اور ملکی ضروریات کے مابین توازن رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ توانائی کے وسائل کو کسی ملک کی ترقی میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ توانائی کا اہم ذریعہ بجلی ہے۔ عصر حاضر میں زندگی کا کوئی بھی شعبہ اس کے بغیر فعال کردار ادا نہیں کر سکتا، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توانائی کے ذریعے کی طرف توجہ دی جائے تاکہ صنعتیں فعال رہیں۔ آگے ایک فکرہ میں نے نیا نوٹس میں شامل کیا ہے۔ پاکستان میں حصول توانائی کے وسائل کی پیداوار اور کھپت کی تفصیل درج ذیل ہے۔ پاکستان میں حصول توانائی کے وسائل کی پیداوار اور کھپت کی تفصیل درج ذیل ہے۔ سب سے پہلے بجلی۔ 2011-12 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بجلی کی کل طلب 18,860 میگا واٹ جبکہ رسد 12,775 میگا واٹ ہے۔ پن بجلی۔ ہمارے ملک میں پن بجلی پیدا کرنے کے موزوں علاقے شمال اور شمال مغربی پہاڑی علاقے ہیں جہاں بجلی پیدا کرنے کے قدرتی ماحول بجلی پیدا کرنے کے لیے قدرتی ماحول میسر ہے، جبکہ میدانی علاقوں کے اندر دریاؤں اور نہروں میں دریاؤں اور نہروں میں تیز بہاؤ پیدا کر کے پن بجلی پیدا کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ تربیلا ڈیم دریائے سندھ پر پن بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ غازی بروتھا پروجیکٹ پاکستان کا دوسرا بڑا پروجیکٹ ہے۔ دریائے جہلم پر واقع منگلا ڈیم پاکستان میں پن بجلی کی پیداوار کا تیسرا بڑا منصوبہ ہے۔ وارسک ڈیم یہ چوتھا ہے جو دریائے کابل پر تعمیر کیا گیا۔ اس کے علاوہ چشمہ پن بجلی گھر، مالاکنڈ، درگئی پن بجلی گھر کے منصوبے بھی اہم ہیں اور اصول پن بجلی گھر سے بھی پن بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہے تھرمل بجلی۔ پاکستان میں تھرمل بجلی گھر گیس، تیل اور کوئلے کی مدد سے بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ یہ بڑا توجہ کیجئے، نوٹس کے اوپر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پیج 37 ہے۔ کراچی، لاہور، ملتان، فیصل آباد، گدو، جامشورو، مظفر گڑھ، سکھر، لاڑکانہ، کوچی، پسنی اور کوٹ ادو میں تھرمل بجلی کے اہم پیداواری یونٹ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی میں تھرمل بجلی کی پیداوار کا سب سے بڑا پلانٹ لگا ہوا ہے جسے KESC کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کہتے ہیں، جو 1756 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا ہے۔ دوسرا اہم پن بجلی گھر ملتان میں واقع ہے، اس کی پیداواری صلاحیت 260 میگا واٹ ہے۔ اس کے بعد ہے ایٹمی توانائی۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں نیوکلیئر پاور پلانٹس کی منصوبہ بندی کرنے، لگانے اور چلانے کا ذمہ دار ہے۔ ایٹم موجودہ دور کے اندر توانائی حاصل کرنے کا سب سے ترقی یافتہ اور پیچیدہ ذریعہ ہے جو دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی
توانائی کی ضروریات پورے کرنے کے اندر بڑی اہمیت کا حامل ہے، بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان میں 1971 کے اندر ایٹمی توانائی متعارف ہوئی اور 1972 میں کراچی میں 136 میگا واٹ کا پہلا پلانٹ کیونب کے نام سے لگایا گیا۔ اس کے بعد 4 ایٹمی بجلی گھر چشمہ کے مقام پر لگائے گئے، جنہیں چشمہ نیوکلیر پاور پلانٹ C1 C2 C3 اور C4 کا نام دیے گئے، اور یہ نیشنل گریڈ کے ساتھ منسلک۔ اس کے بعد ہے شمسی توانائی۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں، اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان میں چھوٹے پیمانے پر شمسی توانائی سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ مثلا چھوٹی مشینیں اور چھوٹی موٹریں چلانے کے لیے شمسی توانائی سے مدد لی جا رہی ہے۔ اینڈ پہ ہے ہوا سے بجلی کی پیداوار۔ یہاں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے پاکستان کے ساحلی علاقوں میں سندھ اور بلوچستان میں ہوا سے بجلی پیدا کرنے کے وسیع وسائل موجود ہیں، لیکن تاحال اس ذریعے کو استعمال نہیں لایا گیا۔ بی اور ڈی، 10th بی اور 10th ڈی کے اسٹوڈنٹ جو ہے بالخصوص توجہ کریں، نوٹس کے اوپر تھوڑی سی چینجنگ ہے۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف ذرائع کا بجلی کی پیداوار لکھا ہوا ہے، یہاں بجلی کی بجائے توانائی آئے گا، بجلی کی جگہ پہ توانائی آئے گا۔ 2013-14 کے اعداد و شمار کے مطابق مختلف ذرائع کا توانائی کی پیداوار میں حصہ، پیداواری ہے اس کو ٹھیک کریں گے، پیداوار میں حصہ فیصد۔ توانائی کا ذریعہ معدنی تیل، گیس، کوئلہ، پن بجلی، ایٹمی بجلی، کول اور پیداوار۔ معدنی تیل کے اندر توانائی کا حصہ 35% ہے، گیس کے اندر توانائی کا حصہ 29% ہے، کوئلے کے اندر توانائی کا حصہ 0.1% ہے، پن بجلی اور ایٹمی بجلی کے اندر توانائی کا حصہ 35.9% ہے۔ اس طریقے سے کل 100%۔ اب توانائی کا دوسرا ذریعہ ہے قدرتی گیس۔ قدرتی گیس توانائی حاصل کرنے کا ایک سستا اور صاف ستھرا ذریعہ ہے۔ 1952 کے اندر قدرتی گیس سوئی کے مقام ضلع CB بلوچستان سے دریافت ہوئی۔ یہ ذخیرہ دنیا کے بڑے بڑے ذخائر میں شمار ہوتا ہے۔ سوچ لیجئے کہ 1952 کے اندر یہ دریافت ہوئی تھی اور اب تک گیس وہاں سے نکل رہی ہے۔ زیر زمین کتنی ہے صرف اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن ابھی تک نکل رہی ہے۔ یہ گیس نہیں صرف گھریلو بلکہ اس صنعتی ضروریات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قدرتی گیس توانائی کا ایک سستا ذریعہ ہے۔ پاکستان میں پیٹرولیم لمیٹڈ PPL کے مطابق 30 جون 1918 کو پاکستان میں گیس کے قابل محفوظ ذخائر قریباً 2091 ملین مکعب فٹ تھے۔ 2018-19 کے یہ بھی ایک فکرہ جو ہے یہ اس کے نوٹس کے اندر نیا شامل کیا گیا ہے، یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے۔ آگے 2013-14 کو کاٹ کر 2018-19 کیا گیا ہے کہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کے مختلف شعبوں میں گیس کی کھپت گھریلو استعمال کے اندر 23% ہے، تھرمل کے اندر 36.5% ہے، اس کو ٹھیک کر لیجئے 36.5، تجارتی مقاصد کے لیے 2.3 ہے، صنعتوں کے اندر اس کا استعمال 16.8 ہے، کھاد بنانے کے اندر 16.7 ہے، ٹرانسپورٹ CNG کے اندر اس کا حصہ 4.7 ہے۔ اس کے بعد ہے معدنی تیل پیٹرولیم۔ انسان کے لیے معدنی تیل اور اس سے تیار کردہ مصنوعات کی معاشی اہمیت صنعتوں میں استعمال ہونے والی تمام معدنیات سے بڑھ چکی ہے۔ معدنی تیل کی اہم مصنوعات میں گیسولین، مٹی کا تیل، ڈیزل، موبل آئل، موم اور تار کول وغیرہ شامل ہیں۔ پاکستان میں تیل اور گیس تلاش کرنے کے لیے 1961 کے اندر آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ ادارہ قائم کیا گیا۔ معدنی تیل توانائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ملکی توانائی کی لگ بھگ 35% ضروریات معدنی تیل سے پورا ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ یہ بھی نوٹس پر 2013-14 کے اعداد و شمار لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ کے ہم نے کیا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ پاکستان میں معدنی تیل کی اوسط سالانہ پیداوار قریباً 80 بیرل، وہاں 66 لکھا ہوا ہے، اس کو کاٹ کے 80,000 بیرل، 80,000 بیرل ہے۔ پاکستان کے جیولوجیکل حالات اس بات کے شاہد ہیں کہ یہاں معدنی تیل کے وسیع امکانات ہیں، جو زیادہ تر زیریں سندھ اور سطح مرتفع پٹوار کے علاقوں میں واقع ہیں۔ اس کے بعد ہے کوئلہ۔
कोयला एक सस्ता ईंधन है एक अंदाजे के मुताबिक। ये भी आप देख लीजिए 2013-14 के अदाद शुमार को काट कर लिखा है एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में कोयले की सालाना पैदावार पुराना फिगर 4000 है और करंट फिगर जो है 5000 है, करीबन 5000 मेट्रिक टन से जायद है। पाकिस्तान में कोयले के महफूज ज़खायर का अंदाजा 185 बिलियन टन से ज्यादा लगा गया है। बलोचिस्तान, पटुहार और जनूबी सिंध में कोयले के ज़खायर पाए जाते हैं। सिंध में थर के इलाके में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयले का जखीरा मौजूद है। आगे फिर फिगर चेंज हुआ है 2018-19 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबे में कोयले की खपत थर्मल बिजली के अंदर 2% है, ईंटों के अंदर 4 ईंटों के भट्ठों के अंदर 47% है और सीमेंट की सनत के अंदर 51%। तो ये 100 पूरा हो गया। इसके साथ ये चौथा सवाल जो कल का था ये अपने अंजाम को पहुंचा। आज का हमारा सवाल जो है 8वां और 9वां है। तो डियर स्टूडेंट्स जरा जल्दी से नोट्स का पेज जो है आप 8वें सवाल के लिए नोट्स का पेज आप खोल लीजिए 46, नोट्स का पेज 46 निकाल लीजिए। नोट्स निकाल कर उसका पेज 46 निकाल लीजिए। सवाल है चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बाब नंबर 8 सवाल नंबर 8। सवाल है धाती और गैर धाती, धाती जो मेल्ट हो जाए, गैर धाती जो मेल्ट ना हो सके, धाती और गैर धाती मादनियात के ज़खायर, उनकी मुआशी कदर और तकसीम की वजाहत कीजिए। ये सुन नोट्स पर पहली हेडिंग लिखी है मईशत के अहम शोबे, इसको आप काट दीजिए और पहली हेडिंग सिर्फ मादनियात जो है ये हेडिंग होगी, उसके साथ अलिफ लिखा हुआ है ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट मेन हेडिंग होगी मादनियात, फर्स्ट मेन हेडिंग होगी मादनियात। उसके बाद एक फिक्रा आप बिलखुसूस नोट कर लीजिए, कुदरती तौर पर जमीन में पोशीदा और छुपी हुई चीजों को मादनियात कहा जाता है। कुदरती तौर पर जमीन में पोशीदा और छुपी हुई चीजों को मादनियात कहा जाता है। ये कॉमर्स में लिखा जाएगा, ये मादनियात की डेफिनेशन है। ये मादनियात कुदरत खुदाबंदी ने इंसानी फवाइद के लिए बनाई हैं। ये मादनियात कुदरत खुदाबंदी ने इंसानी फवाइद के लिए बनाई हैं। इसके बाद फिर हेडिंग होगी मादनी तरक्याती कारपोरेशन। पाकिस्तान में मादनी वसाइल की तरक्की के लिए 1974 ये फिगर जो है क्लियर कर दिया था नोट्स पर, अगर जैसे 75 लिखा हुआ है लेकिन फिगर तहकीक के मुताबिक 74 है। 74 में मादनी तरक्याती कारपोरेशन का क़याम अमल में आया। मादनियात को धाती और गैर धाती दो ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। पाकिस्तान में धाती मादनियात में लोहा, तांबा और क्रोमाइट वगैरह, जबकि गैर धाती मादनियात में मादनी तेल, कुदरती गैस, खुर्दनी नमक, चूने का पत्थर, संगमरमर और जिप्सम वगैरह शामिल हैं। जी बेटा, ये मादनी तेल इंसान की मादनी तेल से
تیار کردہ مصنوعات کی معاشی اہمیت صنعتوں میں استعمال ہونے والی تمام معدنیات سے بڑھ چکی ہے۔ معدنی تیل کے اہم مصنوعات میں گیسولین، مٹی کا تیل، ڈیزل، موبل آئل، موم اور کول تار وغیرہ شامل ہے۔ پاکستان میں تیل صاف کرنے کے کارخانے موجود ہیں۔ پاکستان میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے قیام کے بعد تیل کی تلاش کے کام میں کافی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے ذخائر۔ پاکستان میں سطح مرتبہ پٹوار کا علاقہ معدنی تیل کی پیداوار کا قدیم خطہ ہے۔ اس علاقے کے معدنی تیل کے کنویں بالکسر، کھوڑ، ڈلیاں، جویا میر، منوال، توت کوٹ سارنگ، میال آدی اور کازبیاں میں واقع ہیں۔ زیریں سندھ کے معدنی تیل کے اہم پیداواری علاقے خس خیلی، کنار، ٹنڈو اللہ یار اور زمزمہ ہیں۔ یہ ذخائر ملکی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ یہیں سے 8واں اور 9واں سوال جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز کل کریں گے۔ آگے کا جو ٹاپک ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ العزیز پھر کریں گے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔